تعالى ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء فقال تعالى إن الله لا يضيع أجر المحسنين. میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ جو کارواں ہے علم و عمل کا، اس کی جو حقیقت میں آپ کے سامنے مختصر لفظوں میں رکھوں وہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ بہت سے عہدے، بہت سے مناصب، بہت سی چیزیں تقسیم ہو جاتی ہیں لوگوں کے درمیان صرف خاندانی برتری کی وجہ سے، مال و دولت میں اضافہ ہونے کی وجہ سے. میری یہ چاہت تھی کہ ایک ایسا ادارہ قائم ہو جس کے تحت ہر شعبے کا انعقاد ہو اور ہر شعبے میں فوقیت اس فرد مومن کو دی جائے، اس شخص کو دی جائے جو اپنی علمی صلاحیت میں اور اپنی عملی کارکردگی میں نمایاں ہے. اسی وجہ سے ادارے کا نام علم و عمل ہوا. پھر مقصد یہ ہوا کہ عوام میں ہمارے علماء، ہمارا دیندار طبقہ کیسے کام کرے، ان کو ٹرین کرنا تھا. اور ساتھ یہ مقصد ہوا کہ مختلف شعبوں میں دین کیسے زندہ ہو اس کے لیے کوشش کرنی. وہ شعبے کون سے ہیں؟ مدارس تو شامل ہیں کہ مدارس کا قیام ہو، تعمیری کام ہو اور اعلیٰ جو ہے معیاری اور اعلیٰ تعلیم پر مشتمل مدارس کا قیام ہو. ساتھ یہ بھی ضروری محسوس ہوا کہ اسکولز میں، عصری اداروں میں، کالجز میں، اسی طرح کاروباروں میں کام کیا جائے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج اس سٹیج پر آ کے ہم کھڑے ہیں کہ میرے اوپر کئی سارے لوگ اندھا اعتماد کرتے ہیں. آج وہ پیسے دے دیں گے اور پوچھیں گے نہیں کہ کہاں خرچ ہو رہا ہے. ایک مرحلہ زندگی میں ایسا بھی آ جاتا ہے اداروں کے پاس، اور ادارہ کرتے کرتے اتنی شہرت بھی حاصل کر لیتا ہے کہ اب وہ شہرت چاہے تو یہ سوچے کہ میں نے اس سے دین کی محنت کو ترجیح دینی ہے یا اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دینی ہے. اب اس موقع پر آ کر بچ جانا یہ خود ایک امتحان ہے، یہ ہمارے لیے امتحان ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور اپنے بزرگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہ دعا کریں ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے مال کے فتنے سے، جاہ کے فتنے سے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اپنی مقبول خدمت کے لیے ہمیں چن لے. جہاں یہ سودا کرنا پڑے کہ ہاں دین کا بھی فائدہ چلو ہو جائے اور ساتھ میں تھوڑا دنیا کا بھی، میرا بھی کچھ فائدہ ہو جائے. اور جہاں یہ ہو کہ نہیں بھائی، خالص دین کی محنت یہ ہے اور خالص فائدہ یہاں ہے، اللہ یہاں ہے، تو میں اس چیز کو اختیار کر لوں. یہ توفیق مجھے مل جائے، میرے ساتھیوں کو مل جائے، ادارہ علم و عمل کو مل جائے، میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں سمجھتا. اللہ ہر وقت نگاہوں کے سامنے ہو اور اللہ کو حاصل کرنے کا جذبہ اور اللہ کو اپنا بنانے کا جذبہ، یہی ہمارا مقصد اور ہمارا محور بن جائے. اس حوالے سے جو ہے ہم کچھ مذاکرے بھی ہوتے رہتے ہیں، پھر بڑوں سے بھی درخواست وقتاً فوقتاً کی جاتی ہے اور حضرات سے ملاقات بھی ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سے مقبول دین کی خدمت کرے.
یہ جو حضرات ہماری خدمت ہمارے آگے پیچھے پھر رہے ہیں، اکثر جو اسپانسرز ہیں نا وہ ہمارے یا تو دوست ہیں یا ہمارے شاگرد ہیں اس میں، اور ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، ہمارے بس میں نہیں تھا. تو ایسا کوئی اسپانسر نہیں ہے جس کے دروازے پر ٹھک 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 کرنی پڑے. الحمدللہ سب ہمارے اپنے ہیں. اور اس سے دیکھیں یہ ایک اسپانسر ہمارا ڈیزائن اینڈ ڈیپتھ سمجھ لیں ہے، اس کا بچہ وہ آگے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، والنٹیئر بنا ہوا ہے. یہ شنگریلا اس کا جو ہے، جو آپ سمجھ لیں ان کے اونر کا بیٹا واصف، یہ آپ کے سامنے ادھر دھکے کھا رہا ہے. تو میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ یہ اللہ نے ان لوگ، میرے رشتے دار تھوڑی ہیں، سوچ میں نے رکھی، بنیاد میں نے ڈالی، لیکن اس سوچ کے لیے کام یہ لوگ کر رہے ہیں. آخر کیوں کر رہے ہیں؟ نہ میں تو 1 روپے دے رہا ہوں، نہیں، یہ تو پیسے اپنے پاس سے لا رہے ہیں. آخر یہ کیسے ہوا؟ میں خود حیران ہوں. بس یہ ہوا کہ ایک سوچ، ایک نظریے پر جم گئے. کچھ مخالفتیں بھی ہوئی ہوں گی، کچھ لوگوں نے سوچا بھی ہوگا پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، لیکن کرتے کراتے ایک وقت ہوا کہ یہ کام چل پڑا. ان 5-7 سالوں کے سفر میں یہ کام چل پڑا. اب آگے کا سوچنا ہے اور آگے کی فکر کرنی ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے بچا کے رکھے اور ہمارے ساتھیوں میں جوڑ رکھے، اور کم از کم اتنی عقیدت آپس میں ہو اور محبت ہو کہ ذرا سی باتوں میں یہ اختلاف تو، مسجد ادھر بنانی ہے ادھر بنانی ہے، ایسے بنانی ہے ویسے بنانی ہے، اس پروگرام کو کیسے منعقد کرنا ہے، شاید اس بات پر بھی ہم نے 300-400 اختلاف کر دیے ہوں گے کم از کم ہر چیز پہ. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر جو ہے جو بات طے ہو جائے اس پر راضی ہو جانا، اس پر اور اپنے نفس کو مٹا دینا، اس پر بھی میں اپنے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں. اور بالخصوص اپنے محسن اور ہمارے عزیز حضرت مفتی زبیر اشرف عثمانی صاحب، حضرت اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. آج کی پہلی مرتبہ ہمارے، اس سے پہلے بھی الحمدللہ ہمارے پروگرامات میں آئے ہیں، اور اس مرتبہ بھی جو حضرت صالح کی سیرت میں پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے آنے کی برکت سے اس سلسلے کو قبول کر لے. اسی طرح دیگر علماء کرام، دیگر پرنسپلز اور سب حضرات کا شکر گزار ہوں. سارے بچوں، والدین، سب کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے علم و عمل کو یہاں تک پہنچایا ہے. اور آگے کے لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں. جو ہمارے پروجیکٹس ہیں اس کے حوالے سے آپ ہم سے ملاقات کریں، ہم سے ہمارا نمبر لیں، ہم سے رابطہ کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے جو بھی ہمارے آئندہ سالوں میں ہمارے اسکولز کیسے بڑھ جائیں، ہر آدمی اپنی بصارت کے مطابق کوشش کرے، جس کے تعلقات ہیں، جس کا اسکولز ہیں، اس کا جو بھی ہے وہ اپنی فکر دے رہے تو انشاءاللہ یہ کام وجود میں آ جائے گا. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء.